مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی زائرین عراق زیارت کے لیے جاتے ہیں ان میں سے بعض زائرین کو بڑے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ مسائل بعض دفعہ ویزے کے حصول میں ہوتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پر اپروول دیر سے آتی ہے، یا جو زائرین بائی روڈ جاتے ہیں ان کو بائی روڈ اجازت نہیں ملتی داخلے کی، باقی ممالک کے زائرین کو مل جاتی ہے، پاکستانی زائرین کو بعض دفعہ روک لیا جاتا ہے۔ اربعین کے دنوں میں یا ویسے بھی اکثر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں زائرین اپنے مسائل کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار زیادہ تر پاکستانی حکومت کو سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی عراقی حکومت کے ساتھ اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے زائرین کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج ایک خبر سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی جسے دیکھ کر بڑی شرمندگی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ عراق کی بہت بڑی خبر رساں ایجنسی ہے الشرقیہ نیوز، تو انہوں نے یہ ہیڈ لائن اپنے اخبار میں بھی شائع کی اور اپنے سوشل میڈیا پیج پر بھی پوسٹ کی کہ عراقی انٹیلیجنس نے کربلا میں 2 پاکستانیوں کو گرفتار کیا کہ جو وہاں پر ہیروئن بیچ رہے تھے، اور آدھا کلو ہیروئن ان سے برآمد کی، اور یہ لوگ وہاں پر زیارتی ویزا پر گئے تھے، یعنی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر یہ لوگ سلپ ہو گئے اور غیر قانونی طور پر وہاں پر رہنے لگے ایک عرصے سے۔ اور وہاں پر بہت سے پاکستانی ہیں جو اللیگل طور پر رہ رہے ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مخلص زائرین کے لیے جو خالصتاً زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر۔ اور اب ان 2 بدبختوں کی حرکت کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم بدنام ہوئی ہے، اور اب جو زائرین ہیں ان پر مزید چیکنگ کے حوالے سے ظاہر ہے وہ لوگ سختی کریں گے، اور پہلے ہی بغداد ایئرپورٹ پر بڑی سختی کی جاتی ہے زائرین پر کہ جب زائرین واپس جانے لگتے ہیں تو ان کے سامان کو بڑی سختی سے چیک کیا جاتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں کہ جو سامان کو سونگھتے ہیں، تو زائرین کو بڑا غصہ بھی آتا ہے، ظاہر ہے سامان میں تبرکات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پورے ملک کی عزت خراب ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی کہ یہ کس مقام پر کیسی حرکت کر رہے ہیں، کیسا گناہ وہاں پر کر رہے ہیں کہ نشہ آور ادویات وہاں پر یہ فروخت کر رہے ہیں۔ لیکن جب دل پر گناہوں کی مہر لگ جائے تو پھر کوئی انسان میں غیرت بھی نہیں رہتی۔ اور میں اپنا واقعہ آپ سے اس حوالے سے شیئر کروں کہ جب ہم زیارات پر گئے تو وہاں میری والدہ کے پرس سے کسی نے والٹ نکال لیا، اور صرف انہی کا نہیں بلکہ ہمارے قافلے میں اور بھی افراد تھے جن کے والٹ وغیرہ چوری ہوئے اور موبائل بھی گم ہو گئے۔ تو وہاں پر اس حوالے سے ایک شعبہ مفقودات ہے حرم کے باہر کہ اگر کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے اور کوئی ریٹرن کر دے تو وہاں سے پھر آ کے مل سکتا ہے۔ تو جب وہاں پر گئے تو ان کا آگے سے انہوں نے یہ کہا، وہ شخص نے عربی میں کہا کہ یہاں پر آپ احتیاط کریں، وہ کہہ رہا تھا علی بابا یہاں پر بہت ہیں۔ اب علی بابا وہ چوروں کو کہتے ہیں، اور اس نے آگے سے کہا کہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین کلون علی بابا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ جو یہاں پر ان ممالک سے جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے خاص طور پر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور زائرین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اس کی امید بڑی کم ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔